یاجوج ماجوج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مشکات میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: 1 دھواں، 2 دجال، 3 دابۃ الارض، 4 مغرب سے سورج کا نکلنا، 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، 6 یاجوج ماجوج، 7 8 9 زمین کا 3 حصہ لوگوں سمیت ڈنس جانا، یعنی ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں زمین لوگوں کے ساتھ ڈنس جائے گی۔ ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سورۃ کہف میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کہاں پر ہے؟ اس دیوار کے بارے میں کسی کو کوئی معلومات نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ دیوار کہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اس تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو رون ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب اس کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی، یہاں پانی کا کبھی اثر تھا۔ آخرکار یاجوج ماجوج کہیں گے، اہل زمین پر تو ہم غلبہ حاصل کر چکے، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ گھیرے ہوئے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پوڑا بن جائے گا۔ اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوئی طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے پٹی پڑی ہوگی، چکناہٹ اور بدبو سے بری ہوگی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دے گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ زمین اپنی اصل حالت میں آ جائے گی، پھل پھول اگائے گی۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امام عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اپنی نبوت کا اعلان ہرگز نہیں کریں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ اب بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ 40 سال تک قیام کریں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا۔ آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اسلام کے سوا اس وقت تمام مذاہب مٹ جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، خوشحالی، امن اور سکون کا دور ہوگا۔ اپنے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ نکاح کے 19 سال بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو روضہ رسول میں دفن کر دیں گے۔